بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے جمعوں میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ دین اسلام صرف عبادتوں کی حد تک محدود نہیں ہے. اگرچہ عبادات اور عقائد بھی اہم ترین حصہ ہیں دین کا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں معاملات، معاشرت اور اخلاق تینوں شعبوں میں بہت ہی حکیمانہ ہدایات عطا فرمائی ہیں جن سے معاشرہ سدھرتا ہے. پچھلے جمعہ میں نے معاملات کی بات کی تھی کہ معاملات میں صفائی ہونی چاہیے، ہر بات واضح اور شفاف ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، دین کی تعلیم ہے، جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑے فساد پیدا ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک شریعت کا ایک اہم باب معاشرت سے متعلق. معاشرت کے معنی یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں، خاندان والے ایک ساتھ رہتے ہیں، یا جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دوسرے انسانوں سے واسطہ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ رہن سہن میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے بہت اہمیت کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے کہ تمہاری معاشرت اچھی ہونی چاہیے، تمہارا دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب دیکھو، ایک مرتبہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبے بیان فرمائے اور فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اس میں سب سے اعلیٰ شعبہ تو ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا معمولی یا ادنا شعبہ دین کا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے گندگی کی چیز یا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ دین کا شعبہ قرار دیا. دین کے 70 سے زیادہ شعبے بتائے اور ان میں راستے سے کسی گندگی کو یا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے. اور مدینہ منورہ میں جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی آباد تھے، اور اس وقت جو یہودی ہوتے تھے وہ بڑے گندے لوگ ہوتے تھے. یعنی ان کو صفائی ستھرائی کا اور پاکی کا تو خیال کرتے تھے، لیکن صفائی ستھرائی کا خیال نہیں تھا. ان کے گھروں کے سامنے کچرے کے ڈھیر لگے رہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے
کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کی طرح مت بنو، نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے باہر کی جو راستہ علاقہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھا کرو. مسلمانوں کو یہ تعلیم دی. اس وقت حال یہ تھا کہ یہودی جو ہیں وہ گندے رہتے تھے، گندگی پھیلاتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک کنواں تھا جس کو بیر بضاعہ کہتے ہیں، تو اس میں آتا ہے کہ اس کنویں کے اندر لوگ نجاستیں ڈال دیتے تھے، یہاں تک کہ خواتین کے حیض کے کپڑے اس میں ڈال دیتے. تو یہ محدثین نے اس حدیث کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنواں ہے، پانی کا کنواں ہے، اس سے لوگ پانی پیتے بھی ہیں، اس سے موقع پر وضو بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اس میں ایک مسلمان کیسے یہ کر سکتا ہے کہ اس میں گندگی ڈالے اور خواتین حیض کے کپڑے اس میں ڈال دیں؟ تو محدثین نے جواب میں لکھا ہے کہ مسلمان کا یہ کام نہیں تھا، بلکہ وہ یہودی تھے جن کو ایک تو گندگی سے کچھ پرہیز نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچانا چاہتے تھے، لہذا اس میں گندی چیزیں لا کے ڈال دیتے تھے. تو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا اس وقت کہ وہ کچرا سارا جو کچھ کچرا ان کو ملا وہ باہر پھینک دیا اور ساتھ میں کنویں کے اندر بھی ڈال دیا، العیاذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ بھائی تم نظفوا افنیتکم، اپنی گھروں کی جو آس پاس کا علاقہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھا کرو. اور یہ فرمایا کہ راستے پر اگر کوئی گندگی پڑی ہے یا راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، تو اس کو ہٹا دینا تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، دین کا شعبہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت کس قدر اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ آپس میں جو ہو وہ صاف ستھرا ہو اور ان کے اندر گندگی نہ پھیلے، وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے بلکہ راحت پہنچائیں ایک دوسرے کو. اب یہ بات جس کو آپ نے دین کا شعبہ قرار دیا، اگر ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں. گھر کا کچرا جمع کیا، جہاں چاہا اٹھا کے پھینک دیا. آج دیکھو جا کے آبادیوں کے اندر گھروں کے آگے کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نکال کر سڑک پر پھینک دیا. اب یہ اس زمانے کے یہودیوں کا کام تھا، مسلمانوں کا کام نہیں تھا. مسلمانوں کا کام تھا نظفوا افنیتکم، اپنے آس پاس کی جگہوں کو صاف رکھو. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب تھے، وہ کسی کنویں پر گئے پانی پینے کے لیے. پیاس لگی ہوئی تھی، کہیں سفر میں تھے، ایک کنواں نظر آیا، خیال ہوا کہ اس سے پانی لے کر پئیں. کوئی ڈول تھا نہیں، کوئی اور برتن بھی نہیں تھا کہ جس سے نکالا جا سکے. تو وہ خود کنویں میں اترے اور اتر کر اپنے ہاتھوں سے لے کر چلو سے لے کر پانی پیا، یہاں تک کہ سیراب ہو گئے، پیاس دور ہو گئی.
جب کنویں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، پیاسا ہے اور پیاس سے ہانپ رہا ہے، اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہاں جو کنویں کے ارد گرد تھوڑی سی کیچڑ ہے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اللہ بچائے جب پیاس کی شدت ہو تو کہیں بھی تھوڑی سی گیلی چیز مل جائے تو اسی سے بندہ کام چلاتا ہے۔ تو وہ کتا وہ کیچڑ کھا رہا تھا تاکہ اس کیچڑ کی ٹھنڈک اس کو حلق پہ پہنچے تو وہ پانی کا کام کر دے۔ یہ صاحب جو کنویں میں اترے تھے، ان کو اس کتے پر ترس آیا اور اب انہوں نے سوچا اس کو پانی کیسے پلاؤں، کیونکہ برتن تو کوئی ہے نہیں، ڈول بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، وہ چمڑے کا موزہ انہوں نے نکالا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور لا کر کتے کو پلا دیا، کتے کو پلا دیا۔ تو حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ ان کی مغفرت کر دی، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ تو جب معاشرت میں آدمی انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ جانوروں کے ساتھ بھی رہتا ہے، ان جانوروں کا بھی کچھ حقوق ہیں، ان جانوروں کی دیکھ بھال بھی شریعت کے تقاضوں میں شامل ہے، دین کا حصہ ہے۔ اور یہ باب ایسا ہے معاشرت کا کہ اس کو دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ گندگی جو ہے وہ ایک مسلمان کا شیوا بن گئی ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد دہلی کی بڑی زبردست جامع مسجد، بڑے بڑے اکابر کا وہ مرکز رہی ہے، لیکن اس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، اور وہاں جو حوض تھا جس سے کہ وضو کیا کرتے تھے، تو اس حوض میں اپنا تھوک، لعاب، ناک کی ریزش سب اس میں نالی کے اندر ڈالتے تھے۔ ڈالنا چلو ایک بات ہے، لیکن بعد میں اس کو بہا کے ختم بھی تو کر دینا چاہیے، لیکن وہیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ وہ نالی جو ہے وہ بعض اوقات گندگی سے اٹھ جاتی تھی۔ تو نئے نئے انگریز آئے تھے، ایک انگریز مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر وہ مسجد میں آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ حوض کی جو نالی ہے یہ اٹی ہوئی ہے گندگی سے، تو اس نے ایک دن بیچارے نے سوچا کہ کوئی اور نہیں کر رہا تو میں ہی کرتا ہوں، تو کوئی ہاتھ میں جھاڑو لے کر یا کچھ کر کے اس نے اس کو نالی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اب کچھ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ انگریز یہ کام کر رہا ہے، تو ایک صاحب نے تبصرہ یہ کیا کہ انگریز مسلمان تو ہو گیا مگر انگریزی کی خوبو نہیں گئی، یعنی گویا نالی کو صاف کرنا، گندگی کو صاف کرنا یہ انگریز کی خوبو ہے، العیاذ باللہ۔ یعنی مسلمان کا کام ہے گندگی پھیلانا اور انگریز کا کام ہے صاف کرنا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ میں مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، امریکہ، یورپ کا شاید ہی کوئی ملک بچا ہو جہاں نہ گیا ہوں، امریکہ کی ساری ریاستیں تقریباً۔ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ جو
مختلف راستوں کے اوپر لوگوں کی راحت کے لیے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، بیت الخلا بنے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی اس بیت الخلا میں جانے کا اتفاق ہو تو صاف ستھرا پڑا رہتا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوتی۔ اور اسی یورپ کے کسی مسجد میں چلے جاؤ تو بہت سی مسجدوں میں، سب میں تو نہیں لیکن بہت سی مسجدوں میں غسل خانے میں داخل ہونا مشکل ہوتا، گندگی کی وجہ سے۔ یہ اتنا بھیانک منظر ہے کہ وہ اسلام جس نے سب سے پہلے تمہیں طہارت اور نظافت کا سبق دیا تھا، تم نے اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو اس طہارت اور نظافت سے محروم کر کے کچرے کا ڈھیر بنا دیا، اور غیر مسلموں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور اب یہ ایک علامت بنے گی کہ اگر انگریز کرے گا تو وہ صاف ستھری بھی چیز ہوگی، اور مسلمان کرے گا تو اس میں گندگی ہوگی۔ یہ ایک اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا تو سیکھ لیا، مسجد بھی بنا دی، اور اس میں لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وضو کرنے کا انتظام بھی کر لیا، غسل خانے بھی بنا دیے، لیکن جو حکم شریعت نے طہارت اور نظافت کا دیا تھا اس کو سمجھا کہ یہ تو انگریزوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ الیاذ باللہ۔ یہ سب سے پہلے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبق دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طہارت کافی ہے، نظافت کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، طہارت بہت اہم چیز ہے، اور طہارت اصل الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، حدیث میں یہ فرمایا گیا۔ لیکن طہارت کے ساتھ نظافت یعنی صاف ستھرا ہونا، یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے، جس کی میں آپ کو دلیل سنا دی۔ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ آج بے شک ہم حکومت کے شکوے کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے فرائض انجام نہیں دیتی، اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کرے۔ بے شک یہ حکومت کی کوتاہی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام انجام دے، لیکن سارے کام حکومت ہی کے کرنے کے نہیں ہوتے، کچھ کام ہمارے اپنے کرنے کے۔ ہم کم از کم اپنے گھر کو صاف رکھیں، گھر کا کچرا باہر جا کر سڑک پر نہ پھینکیں۔ سڑک پر پھینکیں گے تو گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس سے بدبو آئے گی، بدبو کی تکلیف ہوگی، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اور اسلام تو راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آیا۔ آپ اس طرح کچرا پھینک دینے کے بجائے اس کو اگر کسی تھیلے میں جمع کر کے اس کو لپیٹ کر کے کہیں رکھ دو، اللہ کرے حکومت کو توفیق ہو کہ وہ ان کو تھیلے میں اٹھا کر کسی مناسب جگہ پر پھینک دے۔ آج کل تو کچرا بھی بہت بڑی قیمتی چیز ہو گئی ہے، کچرے کو ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ ایسی کمپنیاں ہیں، خاص طور سے چین کی کمپنیاں یہاں ہمارے موجود ہیں، جو کچرا خریدتی ہیں تاکہ اس کو ری سائیکل کر کے اس کو وہ کسی اور کام میں لائیں۔ اگر حکومت کو اس طرف توجہ ہو تو وہ یہ کام کر سکتی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت کا فریضہ ہے تو ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو بھی صاف رکھیں۔
یہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی ہدایت ہے، اور ایسی ہدایت ہے جس پر آپ نے مغفرت کی خوشخبری سنائی۔ لہذا یہ باب معاشرت کے صحیح ہونے کا باب، یہ تقریباً فراموش کر دیا گیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور دین کو صرف اس کا نام لگ دیا کہ نماز روزہ ہو گیا، بس دین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی جو احکام دیے ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی پھوڑا ہے، کوئی زخم ہے جس سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے۔ جماعت کی کتنی بڑی فضیلت! یہ فرمایا جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اتنی فضیلت، اتنی تاکید۔ لیکن اگر کوئی شخص پھوڑا ہے جسم میں، یا جسم میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے بدبو آتی ہے، اور جب جا کر تم صف میں کھڑے ہوگے تو اپنے برابر والے کو بدبو محسوس ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، فرمایا جماعت میں مت جاؤ، گھر پہ نماز پڑھو۔ اندازہ لگائیں، صرف اس لیے کہ برابر والے آدمی کو بدبو سے نقصان ہوگا، دبلی سے تکلیف پہنچے۔ فرمایا کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کوئی شخص مسجد میں نہ آئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اول تو اس بات کا اہتمام کرے کہ اگر مسجد میں جانا ہے تو جانے سے پہلے کچی پیاز، کچا لہسن نہ کھائے تاکہ منہ میں بدبو پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر اتفاق سے خالی ہے تو اس حالت میں مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آئے گی، برابر والے کو تکلیف پہنچے گی۔ نماز جیسا فریضہ، جماعت جیسی سنت مؤکدہ، اس کو بھی چھوڑ دو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دوسرے کو بدبو نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے اندر عبادات ہی نہیں سکھائیں، ہمیں معاملات بھی سکھائے، ہمیں معاشرت بھی سکھائی، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا آداب ہیں وہ بتائے۔ تو آج یہ سمجھ لو کہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے معاشرت کے وہ آداب اور وہ احکام جو نظافت سے اور صفائی ستھرائی سے متعلق۔ اپنے جسم کو بھی صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھو، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو، اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی صاف رکھنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ صرف دنیا داری نہیں ہے، یہ دینداری ہے، دین کا حکم ہے، دین کی تعلیم ہے۔ الحمدللہ ہم نے دارالعلوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور خاص طور پر ہمارے حضرت سابق صدر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کی خاص توجہ سے ایسا انتظام کیا ہے کہ کچرا کہیں باہر نظر نہیں آئے گا، اور اس کے لیے الحمدللہ طلبہ کو تربیت بھی دی ہے، اور اس کے لیے کچرا جمع کرنے کے انتظامات بھی کیے، اور ان کو ٹھکانے لگانے کے بھی انتظامات کیے۔ تو ایک صاحب ہمارے ہاں آئے، آ کر انہوں نے چکر لگایا دارالعلوم میں، تو بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے جیسا انتظام دارالعلوم میں کیا ہوا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے
علاقے کے کمشنروں کو جمع کر کے ان کو کہو کہ ہمارے حوالے کر دو انتظام علاقے کی صفائی کا. یہ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے. اس کو انگریزوں کی نشانی سمجھنا دین پر بہت بڑا ظلم ہے. تو بھائی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جس طرح الحمدللہ نماز کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے، لیکن شریعت کے ان احکام کو بھی توجہ دے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر یہ کام کرے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.